کہ معراج کا میننگ کیا ہے. واٹ از دا میننگ آف معراج؟ اس بچی نے کہا I don't know about anything is Islam. پلیز ایکسکیوز می سر، میں اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی. جامعہ ملیہ تک پی ایچ ڈی کے انٹرنس ایگزام میں پہنچنے والی وہ بچی اسلام کے بارے میں نہیں جانتی. یہ اس وقت ملک کے اندر ہماری بچیوں کی موجودہ صورتحال ہے. ایک طرف جہاں پر تعلیم کے مواقع دیے گئے لیکن تربیت کا پہلو انگریزوں کے یہاں خالی رہا. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کتابوں کے نام پر، سیلیبس کے نام پر، اسکول کے نام پر، اکیڈمیز کے نام پر تعلیم اور ایجوکیشن تو دے دیتے ہیں، تربیت کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کے یہاں تربیت نام کی کوئی چیز نہیں. ایسے ادارے یہاں پر تعلیم بھی دی جائے گی اور تربیت کا بھی معقول نظام ہوگا. تربیت کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے اخلاق درست ہو جائیں، اس کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے، وہ اپنے رب کو پہچاننے والی بن جائے، اپنے ماں باپ کے حقوق اس کو پتہ چل جائیں. معاشرے میں ایک مسلم خاتون کا کردار کیا ہوتا ہے یہ ہماری بچیوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور اسلام نے روز اول سے تمام علوم کی حوصلہ افزائی کی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے. حضرت مفتی رضوان صاحب تارا پوری مد ذلہ نے جو باتیں کی، میری یہ باتیں انہی باتوں کا تتمہ ہے. روز اول سے اسلام نے حوصلہ افزائی کی ہے اور پش کیا ہے اور ایکسپلور کیا ہے کہ آگے بڑھیں، پڑھیں، خوب پڑھیں. لیکن آج افسوس کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے کیا کچھ علمی سرمایے چھوڑے؟ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جو راکٹ کے موجد تھے، جب سرنگا پٹم فتح ہوا ہے اس وقت انگریز جہاں اس بات سے خوش تھے کہ انہوں نے ٹیپو کو ہرایا، وہاں ٹیپو سلطان کی جو لائبریری تھی، جو کتب خانہ تھا، اس میں 2000 کتابیں موجود تھیں. عربی علوم پر بھی، اسلامی علوم پر بھی، سائنسی علوم پر بھی. اور ان لوگوں نے اس کتابوں کو ہتھیانے کے بعد وہ یورپ میں لے گئے. اور جب اقبال یورپ گئے اور علامہ اقبال نے یورپ کے کتب خانوں کا دورہ کیا تو انہوں نے فرمایا وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، تو دل ہوتا ہے سی پارا. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کتنے علوم کا ذخیرہ چھوڑا تھا؟ دریائے دجلہ میں اور دریائے فرات میں ہمارے علماء کی قلم سے لکھی گئیں عصر حاضر کے علوم پر کتابیں، علم قدیم پر، علم جدید پر، سائنس پر، کیمسٹری پر، بایولوجی پر، فزکس پر، الجبرا پر، جیومیٹری پر، زولوجی پر، بوٹنی پر، ان تمام علوم پر کتابیں موجود تھیں. جب وہ کتابیں دجلہ اور فرات میں ڈالی گئیں تو اس سمندر کا رنگ وہ نیلا ہو چکا تھا اور کالا سیاہی کی وجہ سے سیاہ ہو چکا تھا. ہزاروں لاکھوں کتابیں دریا برد کر دی گئیں. اس کے بعد بھی آپ جانتے ہیں کہ یورپ کی لائبریریوں میں مسلمانوں نے جو کتابوں کا ذخیرہ چھوڑا وہ کتنا ہے؟ ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، حکیم اجمل خان صاحب. جب انہوں نے ان لائبریریوں کا دورہ کیا تو فرمایا کہ 30 لاکھ کتابیں آج بھی یورپ کے کتب خانوں میں مسلمانوں کی موجود ہیں. ہم نے گنوا دی، ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا نے آسماں سے زمین پہ ہم کو دے مارا. آج ہماری یہ زبوحالی اور ایجوکیشن میں آگے نہ بڑھنا اور تعلیم کے مواقع سے فائدہ نہ اٹھانا. آج ایک بات بڑی تیزی کے ساتھ ملک میں چلائی جا رہی ہے. اسلام نے عورتوں کو پڑھنے لکھنے کا ادھیکار نہیں دیا، اسلام نے جاہل رکھا ہے. ہزاروں مثالیں موجود ہیں. اسلام نے تعلیم سے، پڑھنے لکھنے سے کبھی بھی نہیں روکا. میں ایک مثال دیتا ہوں اور ایک دوسری بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شعر پر مہارت رکھتی تھی، علم الانساب پر مہارت رکھتی تھی، تاریخ پر مہارت رکھتی تھی، زبان پر مہارت رکھتی تھی. اور ایک اعتراض ہوا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی میں آج سے تقریباً 25 سال پہلے کہ اسلام نے عورتوں کو تعلیم کے مواقع نہیں دیے اور ان کو پردے میں قید کر دیا. اس ایک اعتراض کا جواب میرے استاذ گرامی حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر محمد اکرم ندوی صاحب نے
ایک انسائکلوپیڈیا جمع کیا جس کا نام ہے 43 والیوم میں اور 43 جلدوں میں 10,000 محدثات کا تذکرہ ہے الوفا باسماء النساء کے نام سے، کہ جو عورتیں محدثات تھیں اور جن سے مرد پڑھا کرتے تھے، لیکن آج ایک بہت بڑی خلیج ہے جس کو پاٹنے کی ضرورت ہے۔ اپنی بچیوں کو آپ پردے میں رکھ کر اللہ کا تعارف کرا کے حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ ان بچیوں کو آپ پڑھائیں، بلکہ میں آج ضرورت اس بات کی ہے اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنائیں۔ گائنوکالوجسٹ کی بہت زیادہ کمی ہے، فیمیل ڈاکٹرز کی۔ مجبوری میں ہماری عورتوں کو غیر محرم کے سامنے اپنے سطر کو کھولنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس خاتون ڈاکٹرز نہیں ہیں۔ اور اپنی بچیوں کو میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا، بہت اشارہ دے کر سیاسی حضرات موجود ہیں، ملک کی جو فضا بنائی جا رہی ہے، اپنی بچیوں کو لائرز اور ایڈوکیٹ بہت ضرور بنائیں، ضرور بنائیں، ضرور بنائیں۔ کیوں؟ یہ ایک جمہوری ملک ہے، ڈیموکریٹک کنٹری ہے، یہاں پر طاقت دیکھی جاتی ہے، افراد دیکھے جاتے ہیں، سر گنے جاتے ہیں۔ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یہاں ہمارے پاس اگر 1,00,000 2,00,000 وکیل مرد ہو جائیں، 1,000 10,000 عورتیں وکیل ہو جائیں، یہ تعداد جب کورٹس کے سامنے جاتی ہیں اور کوئی ایشو پاس ہوتا ہے، اس پر دیکھا جاتا ہے کہ اتنی ہزار وکلا نے اس چیز کو پاس کیا ہے اور یہ چیز پیش کی ہے۔ تو یہ اقدامات، یہ مدرسے اور یہ اسکول کا نظام، بہت سی باتیں ہیں، میرے پاس موقع نہیں ہے، اور بس اتنی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ماشاءاللہ بڑی دیر سے تشریف فرما ہیں، موقع ہوتا تو میں اور بھی اپنے اکابر کی باتیں اور پہلی سے